اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ آسمان اور رات کے چمکتے ستاروں کی قسم کھائی ہے تاکہ انسان اس کائنات کے نظام پر غور کر کے اس کائنات کے خالق کو پہچان سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر کر دیا گیا ہے جو اس پہ نگرانی رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا وہ اسے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اعمال بد سے بچنے کے لیے آدمی کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار، آخرکار اس کو ان معاملات کو کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی چالاکیاں ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، صرف ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک میرے اللہ کا کلام سچا ہے۔ آج صبح ایک دوست کے ساتھ کچھ گپ شپ لگ رہی تھی میجورٹی ایکٹ 1875 کے حوالے سے۔ بڑی ٹیکنیکل کچھ پروویژنس ہیں میجورٹی ایکٹ 1875 کی، اس کے میں کچھ گپ لگانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ جو انڈین میجورٹی ایکٹ 1875 تھا، جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان بھر میں اور پاکستان کے ساتھ جو ریاستیں جن ایفیلیٹ ہوئیں انہوں میں 3 ماہ بعد اپنے اپنے جو اپروول اتھارٹیز تھیں، پریزیڈنٹس تھے یا گورنر جنرلز تھے، نفاذ پذیر ہو گیا تھا میجورٹی ایکٹ 1875 جو ابھی تک پرملگیٹ ہے پاکستان میں بھی۔ اگر ہم میجورٹی ایکٹ 1875 کی جو اسٹیچوٹ کو دیکھیں تو میجورٹی ایکٹ 1875 کا جو پہلا سیکشن ہے وہ اس کے پریمبل کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور اس ایکٹ کا آبجیکٹ غرض و آگہیت پاکستان کے باشندگان کی نابالغی کی عمر کو بڑھانا اور بلوغت کی نسبت پہلے سے جو آلریڈی قوانین چل رہے ہیں، جو شریعت کے قوانین ہیں، ان کے مطابق یکسانیت ان میں قائم کرنا اس ایکٹ کا مقصد ہے۔ سیکشن 2 میں ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے نتھنگ کا، یعنی ایکٹ کی جو سیکشن 2 ہے وہ مشترک کر رہی ہے، ایگزمپٹ کر رہی ہے کہ اس ایکٹ کا کوئی بھی ضابطہ کسی شخص کی شادی، حق مہر، طلاق اور اڈاپشن اور اس شخص کے مذہبی رسومات یا پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے مختلف رسم و رواج جو کسٹمری رائٹس ہیں ان کو متاثر نہیں کرے گا۔ سیکشن 2 نے واضح کر دیا کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ پاکستانی شہری کی جو علاقائی رسم و رواج ہیں، مذہبی رسومات ہیں، مذہب ہے، اڈاپشن کے طریقہ کار ہیں، لبالغی کے، طلاق، مہر یا شادی کے جو معاملات ہیں ان کو متاثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اور محمدن لا بائی ڈی ایف ملا، اس کا پیرا 230 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔
اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پی ایل ڈی 1963 لاہور ہائی کورٹ پیج 534 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ پی ایل ڈی 1956 سندھ ہائی کورٹ پیج 201 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ کسی کے مذہب کو، کسی کے رسم و رواج کو، کسی کے طلاق، حق بہر یا شادی کے جو طریقہ کار ہیں ان کے مذہبی ان کو متاثر نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اس سے پہلے پی ایل ڈی 1951 پیج 408 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی 1956 سندھ ہائی کورٹ پیج 201 جو ہے وہ اس بات کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم جو سیکشن ہے دا میجورٹی ایکٹ 1875 وہ یہ کہتی ہے کہ بالغ وہ شخص ہوگا جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور اگر جس شخص کی پرسن یعنی اس شخص کی ذات یا اس کی جائیداد کا 18 سال کی عمر سے معین مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ اس وقت میجورٹی میں آئے گا جب وہ 21 سال کا ہوگا۔ اگر گارڈین نہیں ہے تو 18 سال میجورٹی ہے، اور اس بچے کے جس کی میجورٹی کا مسئلہ ہے اس کی 18 پہلے عدالت سے اس کا گارڈین حاصل کر لیا گیا، اس کی ذات کا یا اس کی جائیداد کا، تو پھر وہ 21 سال کی عمر میں بالغ۔ اس حوالے سے 2001 وائی ایل آر پیج 1419 اور 1989 پیج 497 اور 1982 سی ایل سی پیج 395A بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور سیکشن انڈین میجورٹی ایکٹ 1875 کا جو ابھی تک پاکستان میں پرملگیٹ ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جس جو شخص پیدا ہوا ہے وہ دن اس کی میجورٹی میں مکمل شمار کیا جائے گا، وہ دن اس سے ایگزمپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ دن بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس بات کو اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2001 وائی ایل آر پیج 1 ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی بائی ڈی ایف ملا جو پیرا 230 ہے وہ اس بات کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کر دیتا ہے، اور اسی بات کو آگے پاکستان کی مختلف کورٹس نے بھی اپنی ججمنٹس میں اس چیز کے حوالہ جات دیے، اور پاکستان میں ابھی تک مختلف پیراڈائم میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ بڑی ٹیکنیکل سی بات کہ کیا میجورٹی ایکٹ 1875 اسلامک لا کے اگینسٹ جاتا ہے، اسلام سے تعارض قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسلامک فقہ کی ایک بڑی لینڈ مارک کتاب ہدایہ کے اندر ایک چیپٹر ہے فصل، ہم عام طور پہ دینی کتابوں میں جو چیپٹرز جس طرح ہوتے ہیں اس طرح فصل اس کو کہا جاتا ہے، فی الحد البلوغ، یعنی ایک چیپٹر ہے جس کا نام فی حد البلوغ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اسے یا کسی عورت سے تعلق قائم کر کے شادی کر کے عورت کو حاملہ کر لے یا انزال کرتا ہے تو وہ بالغ تصور ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ مانی جائے تو بالغ نہیں ہوگا جب تک 18 سال پورے نہ ہو جائیں۔ 18 سال کے بعد پھر یہ بات آ جائے گی، اگر 18 سال سے پہلے اس کی بلوغت کو جانچنا ہے تو اسے احتلام ہوتا ہو یا وطی کر کے عورت کو حاملہ کرے یا انزال کرے۔ بھئی ہم
وکیل ہیں اور شریعہ ہیں، تو شریعہ میں شرح کے اندر کبھی بھی شرم نہیں، نہ شرمایا جاتا ہے. اور بات اسی طرح ہی ہے. اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ لڑکی بالغ اس وقت ہوتی ہے، یعنی یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہم نقل کر رہے ہیں ہدایہ کے فصل فی حد البلوغ میں، کہ لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اسے حیض آتا ہے یا حمل ٹھہر جاتا ہے. اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں جب 15 برس کے ہو جائیں. اور امام شافعی جو کہ شریعت لا کے بڑے امام ہیں، ان کا قول یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے. اور بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہمیں کئی جگہوں پہ کئی کتابوں میں ملتا ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے کہ جب 19 برس ہو جائیں تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. اور بعض مشاہد جو اسلامک اسکالرس ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ 19واں سال شروع 18 برس مکمل ہو جائیں، یعنی 18 سال پورے ہو جائیں، 19واں سال شروع ہو جائے. اب دونوں روایات کے اندر کوئی اختلافی معاملہ نہیں آتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اختلاف روایت ہے، کیونکہ مبسوط کے بعض نسخوں میں یوں مذکور ہے کہ 18 برس پورے ہو جائے اور 19واں سال شروع ہو جائے. رہا علامت سے بلوغ ہے کہ در حقیقت بالغ ہونا با انزال ہوتا ہے. حاملہ کرنا کسی عورت کو وطی کر کے، یا اگر لڑکی ہے تو اس کو حیض آئے اور حمل ہونا بدو انزال نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بغیر انزال کے ہی حمل ٹھہر جائے. اسی طرح حیض بھی زمانہ حمل میں علامت بلوغت ہے لڑکی کی کیس کے اندر. تو اٹ مین آگے اسلامی فقہ کے مشہور اسکالر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بہت ظاہر عادات کہ لڑکا اور لڑکی میں بلوغت 15 سال سے مؤخر نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ لڑکے کا جو اشد ہے وہ 18 برس تک ہمیں ملتی ہے، اور مختلف قرآنی اور احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ کا قول بھی وہ نقل کرتے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ عورتوں کا بڑھنا اور بالغ ہونا لڑکوں کی نسبت جلد ہوتا ہے، اس لیے لڑکیوں کے حق میں بلوغت کے معاملے میں 1 سال کم کر دیا گیا ہے. سال کے مختلف موسم آتے ہیں، مختلف خوراک ہوتی ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو بعض ایسے معاملات ہیں کہ لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں لڑکوں کی نسبت. اب اگر ہم میجورٹی ایکٹ 1875 کو اسلامی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اسلامی قانون کے ساتھ تو یہ ٹکراتا ہے، اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ جاتے ہیں. یعنی اسلامک بعض اسکالرز
15 سال، بعض 15 سے بھی کم سال لے لیتے ہیں۔ اور البتہ میجورٹی ایکٹ 1875 کی جو غرض و غایت، اس کا جو مقصد ہے وہ بیان ہوئی ہے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ایکٹ کا مقصد کیا ہے۔ میجورٹی ایکٹ کا مقصد نابالغی کی عمر کو بڑھانا ہے، یعنی عمر کی اس حد کو جو اسلام سے متعین ہوتی ہے۔ سیکشن 2 سیکشن 3 اس چیز کو واضح کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے، یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس بات کو پاکستان بننے سے پہلے بھی مختلف جگہوں پہ مختلف اعلیٰ عدلیہ نے اس کو انٹرپریٹ بھی کیا۔ ہم جائیں تھوڑا سا پیچھے تو آل انڈیا رپورٹر 1931 بمبے ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج 76 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آل انڈیا رپورٹر 1948 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 66 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ بنیادی طور پر جو علاقہ لوگوں کے مذہب یا مذہبی رسم و رواج ہیں یا علاقائی رسم و رواج ہیں، ان کو یہ ایکٹ متاثر نہ کرے گا، ان پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دیکھیں فقہا کی بات اور مختلف شریعہ لاء کے مختلف جو اسکالرس ہیں ان کی بات، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلوغت میں 18 سال کی عمر کو جائز رکھتے ہیں، اور اعتبار بلوغت کی جو ادنیٰ مدت کا معاملہ ہے تو زیادہ سے زیادہ حد کی طرف 18 سال اور 19واں سال شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کہ بلوغت جو ہے 15 سال سے مؤخر نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا سا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن سیکشن 2 جو ہے وہ سیکشن 3 کو ویسے ہی جو ہے وہ پروٹیکٹ کر جاتا ہے، ایک شرط مقرر کر دیتا ہے کہ یہ قانون وہاں ایسی چیزوں پہ متاثر نہیں ہوگا جہاں مذہب کا معاملہ آ جائے گا، جہاں مذہبی رسم و رواج کا معاملہ آ جائے گا، جہاں معاملہ آ جائے جناب کوئی علاقائی رسم و رواج کا، مہر، طلاق، اڈاپشن کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1937 سندھ ہائی کورٹ پیج 320 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 1959 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 310 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا۔ پی ایل ڈی 1959 ڈھاکہ پیج 625 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا۔ پی ایل ڈی 1979 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 1979 ایس سی ایم آر پیج 34 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 1002 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور بی ایل ڈی 1980 کوئٹہ ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو میجورٹی ایکٹ 1875 جو ہے یہ بعض اوقات کورٹس میں ہمیں برداشت حوالہ جات سے، مثلا فیملی کورٹ میں بھی اور سول کورٹ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ کریمنل کورٹس میں جیونائل کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جیونائل میں بھی آپ کو پتہ ہے امینڈمنٹ آ گئی ہے، اس پہ بھی کسی دن انشاءاللہ بات ہم کریں گے، کوئی گپ لگائیں گے۔ میرے پاس کچھ کیسز کا میٹیریل بھی ہے، اس پہ کیس تو انشاءاللہ اس پہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو یوٹیوب پہ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر مناسب نہ سمجھیں نہ کیجیے گا، آپ کی مرضی ہے، دعاؤں میں البتہ ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔